Question number 15727, محترمہ سمر بلور صاحبہ. السلام علیکم. تھینک یو اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, میرا کویسچن پچھلے 4 سال سے جو خانہ کاشت کا ایک سسٹم ہالٹ کیا گیا ہے پشاور میں, اس کے اوپر تھا. میرا کویسچن 3 پارٹس میں تھا. پہلے پارٹ کا تو مجھے ایک تفصیلی جواب مل گیا ہے جس سے میں سیٹسفائیڈ ہوں, اور جو دوسرا پارٹ تھا اس کا ذرا آپ سوال بھی سن لیں اور جواب بھی سن لیں. حکومت کی طرف سے یہ اقدام کیوں اٹھایا گیا ہے؟ کیا عوام اس اقدام سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ یہ 4 سالوں سے کنسرن منسٹر صاحب آپ سنیں جی. اربوں روپے کی جو ملیحہ صاحبہ پراپرٹی کے ٹرانسفرز ہیں پشاور میں وہ رک گئے ہیں. ملیحہ اپنی سیٹ پہ چلیں, باتیں نہ کریں, منسٹر صاحب جواب دیں گے, آپ باتیں کر رہی ہیں آپس میں جی. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جواب آیا ہے یہ اقدام معزز عدالت کی احکامات اور بہترین عوامی مفاد میں اٹھایا گیا ہے. فی الوقت اس لحاظ سے حکومت اور عوام دونوں کا فائدہ ہے. یہ کوئی کلاس 3 کا کمپریہنشن کا پیپر ہے کہ انہوں نے یہ دیا ہے. میرے سوال کا مطلب یہ تھا کہ پروجیکٹڈ یہ کتنا اس میں پروفٹ دیکھ رہے ہیں حکومت کے لیے. یہ جو پرائیویٹ بزنسز کا, پراپرٹی ڈیلرز کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. کچھ فگرز میں منسٹر صاحب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کینٹ پراپرٹی ڈیلرز کے پریزیڈنٹ آئے تھے. ہم نے یہ 12 پیجز کا جو جواب ہے اس کو اسٹڈی کیا ہے. اس جواب کے اوپر ان کے جو پوائنٹس ہیں میں اس اسمبلی کے فلور پہ آپ سب کے سامنے ریز کرنا چاہوں گی. یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کہ خانہ کاشت کے سسٹم کو کمپیوٹرائزڈ کریں, اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے کسی تحصیلدار یا آفیسر کو فی الوقت جاب پہ نہیں لگایا گیا. یہ لوور رینکڈ آفیسرز جو ہیں یہ اپنی مرضی جہاں پہ چلا رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت ایک سسٹم ڈیوائس کر رہے ہیں. جو افیکٹڈ عوام ہے اس میں سے 315 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں ان 4.25 سالوں میں. ہمارے پاس ان سب کا ریکارڈ ہے. یہ ایک برننگ ایشو ہے اور اس کو جس سپیڈ سے حل کیا جا رہا ہے وہ ایک انتہائی سنیل سپیس میں کہہ سکتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں اسی قسم کی کارروائی پہ 2% کا ٹیکس تھا اور اب وہاں پہ اسمبلی کے تھرو ایک قرارداد پاس ہوئی اور 1% کے ٹیکس پہ ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں یہ کام 4% اور 11% مطلب 15% ٹیکس پہ ہو رہا ہے. ہمارے صوبے میں کوئی ایکسٹراڈنری اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے, ہمارے صوبے میں کوئی بہت آسمان سے ذخیرہ برس رہا ہے, یہ کیوں اس صوبے کے عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ اور جواب نمبر 3 میں جو لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے محکمے کو اس سلسلے میں کوئی احکامات موصول نہیں ہوئے. اگر حکومت اس قسم کی کوئی منظوری دیتی ہے تو متعلقہ قانون کی روشنی میں اس محکمہ اس میں رد عمل کرے گی. مطلب 4 سال تک کیبنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے محکمے کو کوئی ڈائریکٹیوز ہی نہیں دیے گئے ہوئے. یہ لاکھوں لوگوں کی پراپرٹی کا بھی سوال ہے, لاکھوں لوگوں کی روزگار کا بھی سوال ہے. سو آئی ہوپ اس پہ ایک سیریس ڈسکشن ہوگی اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ منسٹر صاحب اس کویسچن کو کمیٹی میں لے کے جائیں, ہم سارے سیریسلی بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں. دیکھیں جی, اگر میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہوتی تو میں آؤٹ آف حلقہ یہ کویسچن نہ لا رہی ہوتی. جھگڑا صاحب کے ساتھ پچھلے دا الفاظ ہدف کے دا پارلیمانی الفاظ نہیں جی میڈم. جھگڑا صاحب کے ساتھ پچھلے 6 مہینوں سے میرے مذاکرات اس ایشو پہ چل رہے ہیں, وہ ہمیں 5 منٹ کا ٹائم بھی نہیں دیتے یہ ایشو حل کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ مجھے آج فلور آف دا ہاؤس پہ ٹائم فریم دیا جائے کہ میں افیکٹڈ پارٹیز کے پاس جا کے بتاؤں کہ جی حکومت نے یہ ٹائم فریم لیا اور اس ٹائم فریم میں یہ ایشو سالو ہوگا. آبجیکٹ ٹو دا یوزنگ آف دا ورڈز یہ لوگ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی آسمان سے آئی ہوئی مخلوق ہے یا یہ کوئی چوزن ونز ہیں؟ ان کو اپنے لاڈلے ازم کے مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا. یہ لوگ اور ہم لوگ ایک ہی لوگ ہیں, ہم بھی ووٹ سے آئے ہیں, ہم الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں. I totally strongly object to this. میڈم
آپ ان کے اس سے جواب سے سیٹسفائڈ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں 2 ہفتے؟ میں ان کے جواب سے پچھلے 4 سالوں سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، تو میں اب بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. میں ابھی بھی کہتی ہوں مجھے ٹائم فریم بتائیں کہ جس ٹائم فریم میں آپ ہمیں یہ مسئلہ حل کر کے دیں گے. منسٹر صاحب اگر اپنی ٹرولنگ کی عادت اسمبلی سے باہر رکھے تو بہت بہتر ہوگا. جن 4 سالوں سے انہوں نے عوام کو لٹکایا ہوا تھا اس سے بہت شارٹ ٹائم پیریڈ میں ہم فیڈرل حکومت سے ریلیف لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.